میں ایک بہت بڑے سے فارم ہاؤس پہ پلا بڑا تھا جس کے تقریباً 8 کمرے تھے، لیکن ہم وہاں رہنے والے اس وقت صرف 4 ہی لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اور لوگ کم ہیں تو کمرے اس میں کافی سارے فالتو بھی تھے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور اسی لیے وہاں سے عجیب وحشت آتی تھی۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی یہاں رہتے ہوئے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، خاص جب میں رات کے وقت پانی پینے یا واش روم کے لیے جاؤں تو عجیب خوف آتا ہے جیسے کسی کونے سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب بھی میں رات کے وقت اٹھتا ہوں تو نظریں اپنی نیچی رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ ایسا نظر آ جائے جس سے میری روح کانپ جائے۔ یہاں تک کہ کھڑکیاں اور مررز سے بھی میں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے اندھیروں میں سائے اس فارم ہاؤس پر ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ خیر، میں اپنے بچپن کے کمرے نرسری کے بند رہنے پہ کافی تجسس میں رہنے لگا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے ڈیڈ سے اس کا سوال کر لیا کہ آخر کیوں میرے بچپن والے کمرے کو تالا لگا دیا گیا ہے اور مجھے وہاں جانے یا کسی اور کو بھی وہاں جانے سے منع کیوں ہے۔ تب میرے ڈیڈ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ساری بات بتائی جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، یعنی 2-2.5 سال کا۔ میرا نرسری روم الگ تھا جہاں میں اپنے بیبی کاٹ میں ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں رات کے وقت بہت روتا تھا اور میرے رونے کی وجہ سے ان کو بھی کافی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ میرے کمرے میں آ کے مجھے دیکھتے تو میں بہت رو رہا ہوتا، جبکہ ایک اتنے چھوٹے بچے کی نیند کسی نہ کسی وجہ سے ہی خراب ہوتی ہے، جیسے اس کا ڈائپر گیلا ہو جانا، بھوک لگنا یا ٹیمپریچر چینج ہونا۔ لیکن اس میں سے ایسی کوئی بھی وجہ نہیں تھی جو مجھے جگاتی۔ سب کچھ صحیح ہوتا، لیکن بس میں رات کے وقت زور زور سے چلا کر روتا رہتا۔ تو ایک رات میرے ڈیڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ وہ میرے نرسری روم میں میرے ساتھ رہیں اور اس کی وجہ تلاش کریں کہ میں کیوں اتنا روتا ہوں۔ تو میرا نرسری روم میرے ڈیڈ کے فلور پر ہی تھا، یعنی 2nd فلور پر۔ ایک رات وہ آئے اور میرے ساتھ کمرے میں فرش پر اپنا بستر لگا کر سو گئے۔ اب آدھی رات کو ایک دم سے دھم دھم کی آواز آئی اور بہت زور کے فرش وائبریٹ ہوا، ایسا جیسے نیچے فلور کی سیلنگ کو کوئی زور سے پیٹ رہا تھا۔ میرے ڈیڈ ایک دم سے اٹھ بیٹھے اور بھاگ کے نیچے فلور پر جا کر چیک کیا۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی چور آ گیا ہے، لیکن نیچے سب اندھیرا پڑا تھا اور ساری کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ لاک تھا، اور پڑوسی بھی ہمارے فارم ہاؤس سے کافی ڈسٹینس پر تھے۔ میرے ڈیڈ سمجھ گئے تھے کہ میں روز رات کیوں چلا کے روتا تھا۔ وہاں اس کمرے میں کوئی شیطانی اندیکھی مخلوق تھی، اسی لیے میرے ڈیڈ نے اس کمرے کو اگلے ہی دن ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا، اور اس کمرے کا استعمال اب صرف اسٹوریج کے لیے ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی بس دن میں۔ اس کے علاوہ وہاں جانے کی کسی کو اجازت بھی نہیں اور نہ ہی کسی کی ہمت۔ اس فارم ہاؤس پہ اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ واقعہ بالکل سامنے اور کلیئر تھا کہ کوئی شیطانی طاقت سے میرے ڈیڈ کا سامنا ہوا، اور آج بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ کوئی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں۔